اب میں آپ کو جو میں نے 1 سے 10 تک شروع کیا تھا اسے بالکل کنٹینیو کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اس سے سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ ایتھیکل رولز ہیں جن پر عمل کرنے والا ہی صرف جانتا ہے کہ اسے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اصول نمبر 11 کی طرف۔ جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ضرور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تھا 11واں اصول۔ اب ہم چلتے ہیں 12ویں اصول کی طرف۔ محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں کوئی بھی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عنایت کی ہو یا عطا کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو، تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن دونوں کے دونوں جو ہے وہ ایک تبدیلی سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا اصول نمبر 12۔ اب ہم چلتے ہیں اصول نمبر 13 کی طرف۔ آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوتے ہیں، تاکہ خدا کا نور ان سے کامل طور پر چھن چھن کر تم تک پہنچ جائے۔ یہ تھا اصول نمبر 13۔ اب آ جاتے ہیں اصول نمبر 14 کی طرف۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اسے استقبال کے لیے تیار رہو، اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکیں۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ یہ تھا اصول نمبر 14۔ اب آ جاتے ہیں ہم اصول نمبر 15 کی طرف۔ ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارا ہے، جبکہ تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ داخلی یعنی جو باہر ہوتا ہے اور خارجی
طور پر مصروف کار ہے، مطلب اندر اور باہر دونوں طرف۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصوری کا شاہکار ہے، جس پر مثبت کیا جانے والا جس پر ثبت کیا جانے والا، چھاپنے والا، ثبت مطلب چھاپنے والا ہر ایک لفظ یا چھپنے والا ہر ایک لفظ، ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اصول نمبر 15 تھا۔ اب آ جائیں اصول نمبر 16 کی طرف۔ ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنا آبنائے جنس سے محبت کرے، جس میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ محبت کے بغیر کوئی معرفت نہیں رہتی۔ جب تک ہم خدا کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، تب تک ہم اس قابل ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم خدا سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں یا اس کو جان سکیں۔ اب آ گیا اصول نمبر 17۔ اصل ناپاکی تو انسان کے اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہوتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ تم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کو تو صاف کر سکتے ہو، لیکن قلب کو یعنی دل کو صاف کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ یعنی محبت سے ہی انسان اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے۔ اب 17واں اصول ختم۔ اب ہم آ جاتے ہیں 18ویں اصول کی طرف۔ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہوں یا ناپسند ہوں، تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرو یا کراہت محسوس کرو، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو، بلکہ اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنی ذات کی روشن اور تاریک گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دریچہ کھلے گا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو، اپنے خدا کو جان لیتا ہے۔ یہ تھا اصول نمبر
18। अब چلتے ہیں ہم اصول نمبر 19 کی طرف۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویوں کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو۔ جب تک تم اپنے اس سے پورے خلوص سے پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو۔ اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب پھول نچھاور ہونے والے ہیں۔ یہ تھا اصول نمبر 19 یعنی رول نمبر 19۔ اب ہم چلتے ہیں اصول نمبر 20 کی طرف۔ اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو۔ یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو، بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا ایک اپنا خود بہاؤ ہوتا ہے۔ یہ تھے 11 سے 20 کے درمیان ہم نے یہ دیکھا، اور میں پھر اپنی ویڈیو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا مقصد کسی بھی شخص جو اسے سمجھے کہ اس کے دل آزاری ہو رہی ہے، میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہو۔ میں صرف وہ رولز بتا رہا ہوں جن پر چل کر انسان اپنی عقل و سمجھ سے کچھ حاصل کر سکتا ہے، وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے جو عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں کافی چیزیں جب اس کی تفسیر میں بیان کروں گا اور ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے جو بھی دیکھنے والے ہیں کہ ان اصولوں پر چلیں اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ محبت کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایک چیز بتائی تھی، میں یہاں پر پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے 11 to 20 سے اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آس پاس تمام رشتوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، پیار کرنے والے اور بہت سارے رشتے جو آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ہر ایک میں ہمیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھ مل رہی ہوتی ہے۔ وہ سیکھنا ہرگز مقصد نہیں ہے، اصل میں مقصد ہے کہ ہر ایک کے پیچھے وہ محبت کا لفظ کہاں چھپا ہوا ہے، یہ مین چیز ہے۔ اور اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو ہم محبت کے عروج پہ آتے ہیں، اور جب ہم محبت کے عروج پہ آتے ہیں تو محبت تو رک جاتی ہے، وہاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد عشق شروع ہوتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔
جو آپ کو اس ذات سے ملا دیتا ہے جس کی شناخت بہت ضروری ہے. ملتے ہیں نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت.